عزیز مومنین، میں آپ کو آج کے امپیکٹ ٹوڈے کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں مارک اور یہ میری بیوی وکٹوریا ہیں۔ ہم آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ لے کر آج حاضر ہوئے ہیں، جس پر ہم غور و خوض کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ زندہ اور مؤثر ہے۔ آمین۔ اور ہم اپنی طرف سے یا اپنی کوئی فلسفی یا دنیا کی کوئی حقیقت یا دنیا کی کوئی باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم زندہ خدا کے پیغام کو، اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ لا تبدیل ہے، جو کہ قوت اور طاقت سے بھرپور ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی تغیر نہیں ہے۔ آمین۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو روح اور سچائی کے ساتھ سنتے ہیں، ایمان کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں معجزات برپا ہوتے ہیں، آپ خدا کی طاقت اور قدرت کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں ایک گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جی ہاں۔ جو کہ ایک بچے کے حوالے سے ہے، اور یہ بچہ سخت بخار میں تھا۔ میں یاد کر سکتا ہوں اس واقعے کو، جب کچھ ہی عرصہ پہلے میں اور میری بیوی وکٹوریا ہم پاکستان میں تھے۔ وہاں پر میں ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں ایک ہی وقت میں 2 افراد موجود تھے، جن میں سے ایک خاتون تھیں، اور وہ دونوں تیز بخار یعنی ٹائیفائڈ کی وجہ سے فالج کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے جسم کے کئی حصے کام نہیں کر رہے تھے، اور جب دعا کی گئی تو 5 منٹ کے اندر اندر ہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ بڑی خوبصورت بات تھی یہ۔ جی ہاں، بخار جو ہے وہ یقینی طور پر اس بات کی علامت ہے کہ کچھ آپ کی پوری باڈی میں غلط ہے، جو کہ جسم کو تکلیف دیتا ہے، اور جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی، اور میں یہ سوچتی ہوں بخار بھی کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم وہاں پر تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بہت سارے افراد نے شفا پائی۔ ان میں سے ایک چھوٹی بیٹی ایسی بھی تھی جس کو اس کا باپ جمعرات کو ہونے والی دعا میں لے کر آیا، اور وہ 4 مہینوں سے سخت بخار میں مبتلا تھی، اور اس وجہ سے اس کے پورے جسم میں ریشز پڑ چکے تھے۔ جی جی۔ وہ بہت بری حالت میں تھیں، اور جب اس کے لیے دعا کی گئی مسیح یسوع کے نام سے، تو اس نے فوراً شفا پائی، اور وہ چل کر واپس اپنے گھر کو گئی۔ بڑی خوشی کی بات تھی۔ اب میں آتا ہوں اس گواہی کی جانب، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے بذریعہ فون کال۔ یہ ایک باپ کی گواہی ہے اپنے چھوٹے بچے کے لیے، جس کا بچہ سخت تکلیف میں تھا، اور میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے بچے نے پروگرام کو دیکھنے کے دوران کب شفا پائی۔ ممکن ہے یہ دعا کے دوران ہو، یا پھر ہمارے آمین۔ کلام کے دوران ہو۔ اس بچے نے شفا پائی، اور اس نے فون کر کے اس گواہی کو شیئر کیا۔ میرے عزیزو، آج آپ بھی اس پروگرام کے توسط سے خدا کے کلام کو سننے کی بدولت، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کی بدولت اپنی زندگی میں تبدیلی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی قسم کے مسئلے سے دوچار ہیں، آپ کی زندگی میں بے قاعدگی ہے، طوفان ہے، آندیاں ہیں، مخالف ہوائیں ہیں، آپ الجھن کا شکار ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کس سمت کو جانا ہے، کس سمت کو نہیں جانا، تو یہ پروگرام خداوند خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ اپنے آپ کو مسیح خداوند کے سپرد کریں، اس کے حضور میں آئیں، اور اس سے جانیں کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ آپ کو آپ کی تمام مشکلات سے، تمام بیماریوں سے مکمل طور پر خلاصی اور چھٹکارا بخشے گا۔
جی ہاں، ہم نے پچھلے ہفتے اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ، جی ہاں، نہایت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی، اور ابھی ہم وہ پرانی باتیں جو ہیں جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے شیئر کی تھیں وہ رپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں اور آج کے جو کلام ہے اس کے بیسک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈ کو ہے وہ اس کو سنیں اور اس کو دیکھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہم کس طرح سے ایمانی مضبوطی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں اور آج کی بھی اس ایپیسوڈ میں جس حوالے سے ہم بات کریں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اور آج کا پروگرام ہے یہ زبان اور دل کی مضبوطی اور اس کے کنیکشن کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا تھا کہ خدا کا کلام زندہ ہے، وہ زور آور ہے، جی ہاں، وہ ہمیں طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ ہمیں منہ عطا کیا گیا، ہمیں زبان عطا کی گئی تاکہ ہم اس کے زور آور کلام کو پڑھ سکیں اور اسے اپنے دلوں میں، اپنے بدنوں میں اور اپنی روحوں میں اسے سما سکیں، تاکہ ہم آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ آج بھی ہم اسی بات کو جو ہے وہ زیر غور رکھیں گے۔ کلام مقدس میں ہم نے اس کو بار بار پڑھا اور اس کے بارے میں ہم نے بخوبی بات کی کہ ہم کس طرح سے ایمانی مضبوطی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے روحوں کی تیاری کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہمیں جو آیت اس حوالے سے عطا کی گئی وہ یہی ہے کہ منہ کی طاقت جو ہے، ہماری جو زبان کی طاقت ہے، وہ ہماری روحوں کی طاقت بنتی ہے۔ ہماری زبان سے عطا کردہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں قوت اور طاقت عطا کرتا ہے، یعنی ہمارے الفاظ جو ہیں وہ قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ مسیح یسوع کا کلام جو ہے وہ زور آور کلام ہے، ہمیں اس کے کلام کو ہر روز پڑھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اسے جو ہے روزمرہ زندگی میں حصہ بنانا ہے، تاکہ ہم مسیح کے الفاظ کو اپنے الفاظ بنا سکیں۔ یاد رکھیں کہ جب خدا باپ نے یہ دنیا بنائی تو اس نے کہا تو سب کچھ ہو گیا، یعنی کہ اس کے الفاظ طاقتور اور زور آور ہیں۔ اسی طرح سے مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو شفا بخشی، اس نے ہاتھ رکھا، جی ہاں، اور اس نے انہیں شفا دی، اور صرف اپنے الفاظ سے، جی ہاں، اپنے الفاظ سے جو اس نے اپنے منہ سے ادا کیے تھے، الفاظ کے ذریعے سے اس نے ان سب کو شفا دی اور بے شمار معجزات ہوئے۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی میں معجزات چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے کلام کو اپنانا ہے اور اس کے الفاظ کو اپنے الفاظ بنانا ہے۔ اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے معجزات کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اپنی زندگی میں معجزات کو ریسیو نہیں کرتے ہیں، وہ اس حالت سے عام طور پر پریشان بھی ہوتے ہیں اور عام طور پر اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں ہم اپنی زندگی میں دعا کرنے کے باوجود بھی معجزات کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ دراصل ہم اپنا کنیکشن، جی ہاں، اپنا رابطہ جو ہے مسیح یسوع کے ساتھ اچھا نہیں بنا پاتے ہیں۔ ایسا رابطہ، ایسی دوستی، ایسا رشتہ، جی ہاں، ایسا رشتہ جو کہ ہمیں مسیح یسوع اور خدا باپ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ جی ہاں، مسیح یسوع اس زندگی میں آئے، زمینی زندگی اس نے قبول کی تاکہ وہ ہمارا اور خدا باپ کا درمیانی رابطہ ہو، درمیانی وسیلہ ہو، تاکہ ہم جو آدم اور حوا کے گناہ کے باعث دور ہو گئے تھے، گناہ میں گر گئے تھے، وہ ہمارا آپسی رابطہ جو ہے وہ بحال کرے۔ ہمیں جو ہے وہ مسیح یسوع کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے طاقت بھرے الفاظ، اس کا کلام یقینی طور پر زور آور ہے۔ جی ہاں، وہی ہمیں قوت، طاقت اور درست رہنمائی اور راستہ عطا کرتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہم اپنی سٹوریز کو، یعنی اپنے عمومی طور پر دکھوں بھری کہانی کو ہم خدا باپ کی کہانی پر فوقیت دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنی کہانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع جو ہے وہ ہمیں رہائی دینے آیا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی جی ہاں، اپنی کہانیوں کو خدا باپ کی کہانی پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو زیادہ مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی فرد، کوئی شخص، اور اگر آپ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ محسوس کریں یا آپ کا دھیان آپ کی مشکل اور بیماری کی طرف ہو، اور آپ شک کے ساتھ، نہایت نا امیدی اور مایوسی کے ساتھ کسی کے پاس آئیں کہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرے، تو یہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ وہ دعا، خواہ وہ کتنا ہی خدا کا عظیم خادم کیوں نہ ہو، وہ دعا آپ پر اثر جی ہاں، انداز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ذہن آپ کی مشکل کی طرف ہے، آپ کی بیماری کی طرف ہے، اور آپ اس زندہ خداوند یسوع مسیح کی طرف نہیں سوچ رہے ہیں جو کہ آپ کو اس سے رہائی بخش سکتا ہے۔ کلام خدا میں آپ وہ دیکھیں، روح کے متلاشی۔ جی ہاں، کلام خدا میں لوگ مسیح خداوند کے پاس اس لیے آتے تھے اور اس لیے شفا پاتے تھے کیونکہ ان کا ذہن، ان کی آنکھیں مسیح خداوند پر ہوتی تھیں۔ جی ہاں، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور میں پھر سے یہ بیان کرنا چاہوں گی اور اس نقطے پر اور زیادہ وضاحت سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جب اپنی کہانیوں کو، اپنی باتوں کو خدا کی باتوں پر فوقیت دینے لگتے ہیں، تو ہم دراصل اپنی روحانی ترقی کو روک لیتے ہیں، ہم اپنی روحوں کو بالکل باؤنڈ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں یہ سوال جو ہے یا یہ نقطہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں، میں اس مشکل پر خود ہی قابو پالوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایسے خیالات کے درمیان رہ کر اپنی روحانی ترقی کو، اپنی روحانی قوت کو بالکل روک لیتے ہیں۔ جی ہاں، بائبل مقدس ہمیں الفاظ عطا کرتی ہے۔ جی ہاں، بائبل مقدس ہمیں ایسے الفاظ عطا کرتی ہے جو کہ طاقت بھرے ہیں، جو کہ زور آور ہیں، اور جو ہماری روحوں کو کامیاب بناتے ہیں، ہماری روحانی زندگی کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم روح میں آگے بڑھتے ہیں، ہم مسیح میں آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اور ہماری یہی ترقی جو ہے وہ ہمیں مسیح کے قریب کرتی ہے، جیسا کہ ہم زبور نمبر 23 پڑھتے ہیں۔ مارک ہمارے لیے پڑھیں گے۔ جی ضرور۔ زبور 23، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے سنا، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ جی ہاں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، یعنی کہ خدا ہمیں اپنے شیلٹر میں رکھتا ہے، وہ ہمیں اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور وہ ہمیں بالکل مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس بھی مشکل میں پھنس جائیں، کسی بھی بیماری میں گر جائیں، ہمیں کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا وعدہ سنیں، اس کا کلام سنیں، اور اس کی بات سنیں جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ وہ ہمیں تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا چوپان ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں۔ تمہیں کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری چھونے نہ پائے گی، بلکہ ہمیں اس بات کو یقین میں لانا ہے اور اس بات پر کامل ایمان رکھنا ہے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں، جس جگہ پر بھی جائیں، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، وہ ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے۔ بائبل مقدس میں بارہا طور پر جو ہے ہمیں خدا کے سچے اور ازلی وعدوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کے سچے وعدے ملتے ہیں، جہاں پر وہ ہماری نگہبانی، ہماری حفاظت اور ہماری پناہ کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ ہمارا چوپان ہے،
وہ چھپانے والا ہے ہمارا، اور ہماری زندگیوں کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے، اس مقصد کے تحت جو مقصد اس نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں مضبوطی سے بحفاظت رکھتا ہے۔ اپنے دلوں میں اس کے کلام کو کھول کر رکھیں، ہمیشہ اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں اس کے کلام کو رکھیں، جہاں پر بھی جائیں اس کے کلام کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، تاکہ ہم اس کے زور آور کلام سے، اس کے طاقت بخش دینے والے کلام سے ہم بھی زور آور ہوں، طاقتور ہو جائیں۔ میں جب بھی کلام پیش کرتی ہوں یا جس سے بھی بات کرتی ہوں تو یاد رکھیں کہ میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے ماں کہ میں ایسے پوائنٹس کو زیادہ تر جو ہے وہ شیئر کروں لوگوں کے ساتھ جو پوائنٹس میرے دل کو چھوتے ہیں، جی ہاں، جن کی بدولت میری زندگی، میری روح طاقت پاتی ہے، تاکہ ان الفاظ کی بدولت جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی قوت پائیں، روحانی قوت پائیں، روحانی ترقی کریں، اور ایسے الفاظ اپنی زبان پر لے کر آئیں جو کہ ہمیں طاقت بخشتے ہیں اور دوسروں کی، جی ہاں، دوسروں کے لیے بھی طاقت اور قوت کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جو ہیں وہ طاقت اور قوت حاصل کر سکتے ہیں مسیح یسوع کے الفاظ کو غور سے پڑھتے ہوئے اور اسے اپنی زندگی میں اپناتے یہ ہوئے۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ میں سے اس وقت جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ تصور کریں اور یہ خیال کریں یا یہ سوچیں کہ بردر مارک اور سسٹر وکٹوریا جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ہم کن کن مشکلات سے دوچار ہیں اور کیسے کیسے حالات کا اور مصائب کا، اور ہمیں کن کن دکھوں کا اور تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ درست سوچ رہے ہوں، لیکن مجھے اس بات کا بہت حد تک تجربہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ایسے بہت سے ممالک ہیں، ایسے بہت سے خطے ہیں جہاں پر مسیحیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو خدا کی طرف آتے ہیں، جو خدا ان کو قبول کرتے ہیں، جو زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ پرلے درجے کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کو وہ تمام تر سہولیات جو عام طور پر شہریوں کو میسر ہوتی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کو مارنے کے بعد فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہو رہے ہیں، اور ان واقعات کو ہم عام طور پر خبروں میں بہت کم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں سے کسی طریقے سے اس بات کے لیے آگاہی پا لیتے ہیں کہ دنیا میں کہاں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ اگر آپ بھی دنیا میں کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر مسیح ہونے کے عوض آپ کو ستایا جا رہا ہے، تو خداوند پر یقین رکھیں۔ زبور 23 اور اس کی آیت نمبر 5 اور 6 یہی بیان کرتی ہے: تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جی ہاں، اور اس حوالے سے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے اور میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میں روزانہ جب نہاتا ہوں تو میں شاور لیتا ہوں، اور شاور کو کھولتے ہیں تو پانی سر پر آتا ہے، لیکن کچھ لوگ شاور استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ ٹب میں یا بالٹی میں پانی بھرتے ہیں اور پھر ایک مگ سے اس بالٹی سے پانی نکالتے ہیں اور پھر اپنے سر پر ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے وہ نہاتے ہیں۔ اور جب بھی روزانہ میں نہاتا ہوں اور پانی جیسے ہی میں اپنے سر پر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اور یہ بات، یہ آیت میرے دل کو، میری روح کو خوشی سے اور خدا کی معموری سے اور اس کی بھرپوری سے بھر دیتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ۔ جی ہاں، بالکل۔ اماک اس آیت پر غور کیجئے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر
मेरे साथ साथ रहेगी और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन, हालेलुया। किस कदर खूबसूरत बात है, किस कदर तसल्ली बख्श आयत है जो कि हमारी रूहों और हमारी ज़िंदगी में हमें खुशी से भर देते हैं। ज़बूर नवीस यहाँ पर नहायत खुशी से और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो इस बात को बयान करता है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। मैं उसके घर में सुकूनत पजीर हूँगा। उसके घर में आके मुझे सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि माख मैं मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी मदद कीजिए, तो याद रखिए कि ऐसा जो है वो सब कुछ या मुझे हिफाजत या पनाह या एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसके अल्फाज से नहीं बल्कि मुझे बाइबल मुक़द्दस के अल्फाज और उन बातों से मुझे एक रूहानी तहफ़्फ़ुज़ महसूस होगा जो कि कलाम मुक़द्दस में मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जी हाँ, हम सब के लिए बयान है। इन्हें गौर से पढ़िए और इनका अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा कीजिए। जब भी आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो याद रखिए कि ये अल्फाज हमें तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से निकाल लेते हैं। ये अल्फाज हमें तमाम तर दुखों से रहाई बख्शते हैं। इसलिए हमें इन्हें गौर से पढ़ना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। हर रोज़ हमें इसे, जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में अपनाना है और इस बात पर गौर करना है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। जी हाँ, मेरे अंदर, अब मेरे जिस्म में, मेरे बातन में, मेरी रूह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे अपना चुपान, मैंने उसे अपना निगहबान कबूल कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस बात की भी निशानी है कि मसीह खुदावंद ने बज़ाते खुद हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को, हमारे गुनाहों को हमारी खातिर, हमारी निजात के लिए बर्दाश्त किया। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, अगर हमने शिफा पा ली है या हम शिफा पा चुके हैं तो फिर हमें इसके लिए खुशी करनी है, इसके लिए हमें खुश होना है। जी हाँ, क्योंकि हमने रूहानी तौर पर शिफा हासिल की है। वो हमारा शाफ़ी है, वो हमारा निगहबान है और हमें शिफा अता करता है, हमें निजात अता करता है। वो हमारा निजात दहिंदा है और हमें शिफा देने के लिए और हमें निजात देने के लिए हमेशा हमारे करीब होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम अपने आप को मसीह खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो हम मुकम्मल आज़ाद होते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप आज़ाद हैं? क्या आप मसीह खुदावंद में अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं? क्या आपका वो तमाम तर तरीक़ाकार जिससे आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस बात की गारंटी देता है कि आप निजात पाएंगे, आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे? क्या आप मसीह खुदावंद पर मुकम्मल यकीन और ईमान रखते हैं? क्योंकि ये जान लें, इस बात को पक्का कर लें कि सिर्फ़ और सिर्फ निजात का एक ही रास्ता है और वो ख़ुद मसीह खुदावंद है, जो हम पर ज़ाहिर करता है, जो हमें बुलाता है और जिस पर तमाम तर सहाइफ और अंबिया की पेशनगोइयाँ हरफ ब हरफ पूरी उतरती हैं। मसीह खुदावंद ने ही तमाम पेशनगोइयों को इस ज़मीन पर पूरा किया। और जब मसीह खुदावंद आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने रूहुल कुदस का बेशकीमती वादा किया, दूसरे मददगार का, जिसका हम कलाम खुदा में ज़िक्र पढ़ते हैं, जो मौजूदा दौर में हमारी मदद करता है। तो अगर आप किसी उलझन में हैं, किसी परेशानी में हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस रास्ते का चुनाव करना है, तो खुदा से दुआ करें, उस पर ईमान रखें, ताकि वो आपको अपने पाक रूह का मसा अता फरमाए, जो आपको रूहानी बेदारी अता फरमाए, रूहानी बसीरत और रूहानी समात अता फरमाए, ताकि आप खुदा की सच्ची आवाज़ को, उसके हकीकी कलाम को सुनकर
جان سکیں، پہچان سکیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو کثرت سے برکت دے، مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین۔